اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے بیٹی کو نا، جو یہ بالک بیٹی تھی، وہ اس کو اٹھا کے ایک راکشس، ایک شیطان، ایک جن اٹھا کے لے گیا. اب یہ مقابلے پر پہنچ گئے اور خوب جناب علی اس کو انگیج کیا. تو لڑکی اس نے اٹھائی ہوئی. اب اس نے کہا کہ جی آپ کی ہی پوجا کر کے، وہ شیطان کہہ رہا ہے، وہ راکشس، آپ ہی کی پوجا کر کے میں نے آپ سے ہی وردان لیا ہوا کہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میں امورٹل ہوں، اور آپ کا ہی کوئی پرتاؤ ہوگا بالکل آپ کا آئیڈینٹیکل جو مجھے مار سکتا ہے، اس کے علاوہ میری موت نہیں آئے گی. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تمہیں یہ وردان دیا ہوا ہے. اب یہ واپس آ گئے، وہ لڑکی لے گیا اور قید کر لی اس نے لے جا کر. بیگم کو جا کے بتایا کہ جی میرا ہی وردان ہے اس کو کہ میرا ہی کوئی آئیڈینٹیکل ہوگا تو اس کو مار سکتا. اب پھر یہ پنڈت جی کے پاس گئے، شیو جی مہاراج بیگم کے ساتھ گئے اور وہاں ان سے ڈسکس کیا اس معاملے میں. میں کہا ٹھیک ہے. پھر کہیں سے ایک وہ شہزادہ لیا گیا اور چھوٹا سا تھا، اور ایک ہی رات میں اس کو کچھ جاپ کر کے، کچھ پوجا پاٹ کر کے اس کو جوان کیا گیا، اور وہ شیو جی کا آئیڈینٹیکل نکلا لڑکا. اس کا نام تھا بنار. وہ بنار جوان ہو گیا، بالکل وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائے تو ایسا لگتا ہے شیشے کے آگے کھڑے شیو جی اور یہ. اس بھائی کو ڈیوٹی سونپتی کہ جناب آپ جائیں اور اس کو ذرا بیٹی ہماری چھڑا کر لیں. یہ گئے، لڑائی کی، اس کو مارا، لڑکی اٹھا کر واپس لے. یہ ہو گیا. اب ظاہر بات ہے وہ پسند ناپسند شروع ہو گئی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس سے شادی کروا دیتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے، تمہارا داماد ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ کاشی ہے، تم بنا رہو، بس ٹھیک ہے شادی. اب وہ تھوڑا سا کرمنل مائنڈ ہو گیا، تھوڑا سا اوپر. اب وہ ایک ایک کر کے تمام بھگوانوں سے اس نے ان کی کرسیاں چھیننی شروع کر دی. ہر منسٹری جیسے چھین لیتے ہیں نا، گورنر بھی میں ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی میں ہوں، سندھ کا میں ہوں، گورنر میں ہی ہوں، سارا میں اکیلے. یہ قابو کر لیا. شیو جی کو بھی انہوں نے کہا جی آپ ریٹائر ہو جائیں، میں اب دیکھ لوں گا. یہ بھی ٹائر. اب وہ بڑا لمبا چوڑا چکر چلا، وہ مسئلہ بن گیا، وہ کائنات کے نظام خراب ہو گئے سارے. وہ پھر بہرحال آخر کوئی اس کو گیدر کیا، پکڑا، اور آخر چکر بازی کر کے اس کو قابو کر کے مارا. کر خود شیو جی بھگوان نے بنار کو لڑے اور اس کی گردن اڑا دی. گردن اڑائی تو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا لو جی میرے شوہر کو مار دیا، میرا سہاگ اجاڑ دیا آپ نے. آپ کا وہ داماد تھا. کہا بھائی فراڈیا تھا، مارنا ضروری تھا. تو اب میں تمہیں وردان دیتا ہوں. انہوں نے وہ سیڑھی اٹھائی ہے، وہ سیڑھی اڑتی 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 جا کے بنارس میں جا کر گئی. اسی لیے اس کا نام ہے بنارس. بنارس جانتے ہیں آپ؟ جیسے وہ بڑی یاترا ہے، تیرتھ یاترا جیسے ہوتی ہے، بڑی یاترا ہے جی. وہاں سے وہ چل پڑی. اور کاشی بھی ایک تیرتھ ہے، ان کی ایک یاترا ہے بڑی زبردست. جو آپ نے عبادتیں کرنی ہے تو ہماری زیارات جیسے ہوتی ہے نا، زیارات پہ جاتے ہیں حرم شریف آگے پیچھے زیارت، تو ادھر بھی یہ کاشی بھی جاتے ہیں اور بنارس بھی جاتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جو ادھر آئے گا اور گنگا میں ڈبکی لے گا وہ بخشا جائے گا. تو پیچھے جو ہے اس کا نام ہے وہ بنارس ہے. وہ بنار تھا ایک فراڈیا. وہ جو بھی وہ ہے بنارس ہی، وہ چینج ہو گیا جو بھی ہو گیا. میں یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری، ابھی پچھلے سبق میں ہم نے بات کی حضرت داؤد علیہ السلام کی. بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عجیب غریب ڈیٹیل ہے کہ جو ان کی شادی برسبت کے ساتھ کیسے ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، پہلے ان کی شوہر کون تھا. ایک عجیب قسم کی ڈیٹیل ہے. تو آپ اگر ماننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ مانتے رہیں بھائی جان، آپ کا مذہب ہے، مانتے رہیں. کتنے دن چلے گا، چل ہی رہا ہے بہرحال 15,000 سال سے جو چل رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ بھی یہ ڈھیر پرانا ہے، اور انہوں نے سمجھایا کہ یہ آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر اور اس کو اپنا معبود بنا کر کیسے اس کی بات، اپنے اپنے عقیدے ہیں، نہیں بدلنا تو نہیں بدلنا، مرضی ہے مت بدلے، بہت اچھا، عبادت کرے، پوجا کرے، جو مرضی. ٹھیک. آپ کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کے دور میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور آپ کی یعنی جیسے ہولڈ قائم کرتے ہیں، جب آخر میں آپ کا ہولڈ قائم ہو گیا، حضور پاک کا صحابہ کرام کی فوج تیار ہو گئی، سب کچھ ہو گیا،
اس کے باوجود بتوں کی پوجا جاری رہی، ختم نہیں ہوئی تھی. حرم سے نکال دیے گئے کہ جی ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنے اپنے گھروں میں کریں. اور جو لڑ نہیں رہا، جو کسان ہے، جو مزدور ہے، جو عورت ہے، جو بوڑھا ہے، جو بچہ ہے، ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی وہ ہے جو ہم سے لڑے گا، ہم جوابی کارروائی ضرور کریں گے. ہم نے کوئی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا، کوئی ریزرو نہیں لیا کہ جی میں آئندہ سے بالکل بتوں کی پوجا ختم، ایسی تیسی تمہاری میں کرنے نہیں دوں گا. حرم شریف کو صاف کیا، بالکل ٹھیک، وہ اللہ کا حکم تھا. مشرکین آپ کے محلے دار بھی رہے، یہودی بھی رہے، عیسائی بھی رہے، سارے رہے، کام چلتا رہا. بالکل بعد میں منافقین بھی رہے، ڈھیر لگا ہوا تھا جو نہیں مانتے تھے. نہیں مانتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، یا آپ کو پتا تھا کہ سارے مانتے کب ہیں. اور حوصلے کی بات ہے، حوصلہ ہونا چاہیے کہ جی دوسرے سیکس ہیں، دوسرے اسکول آف تھاٹس ہیں، بس ٹھیک ہے وہ اپنا کام کریں، وہ نہیں باز آئیں گے. اب اگر آپ نہیں اتنا شعور رکھتے اور آپ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر پوجا کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، گائے کی پوجا کرتے رہیں اور اس کا پیشاب پیتے رہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا معاملہ ہے وہ. لیکن کیا آپ کے رہنماؤں نے یہ کیا؟ کیا رام جی نے ایسا کیا؟ گائے کی پوجا کی کبھی اس کا پیشاب پیا کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا کیسے؟ تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. تو وہاں خود آپ باؤنس ہو جاتے ہیں کہ یار جب ہمارے رہبروں نے رہنماؤں نے خود نہیں کیا تو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ یہ سوال آ رہے ہیں، نئی جنریشن میں آئیں گے وہ سیٹ ہو جائے، لیکن نہیں سیٹ ہونا تو وہ نہیں چلیں گے. اب ہمارے گھوڑا چل رہا ہے، دل آ رہی ہے، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے. کچھ لوگ تو ویڈیو دیکھ کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، اصل جلوس میں تو گئے نہیں ہوتے، وہ ویڈیو دیکھ کے اللہ رونا شروع کر دیتے ہیں. دل آ گئی، زلجنا آ گیا. کمال ہے بھائی جان، وہ ایک ٹرینڈ گھوڑا ہے، وہ ایسے ارتقل کے گھوڑے کی طرح وہ اٹھا بھی لیتے ہیں، اس کو ٹرین کر لیا انہوں نے، اور دیکھنے والا آڈینس رو رہی ہے، زلجنا آ گیا. اب اس کو بھگایا جا رہا ہے. گامے شاہ کے اندر جب واپس آتے ہیں نا لاہور سے، خوب گھوڑا دوڑایا جاتا ہے اور وہ سین کریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ امام حسین کی شہادت کے بعد گھوڑا بھاگ کر آیا اور وہ ایسے آ کر بیٹھ جاتا ہے. میں نے وہ دیکھی ویڈیو، ایسے آ کر وہ امام باڑے میں آ کے بیٹھ جائے گا. وہ ٹرینڈ ہے، وہ چیخ پکار ہو جائے گی، لٹ گئے، پٹ گئے، مر گئے، برا حال. تو بھائی آپ کر سکتے ہیں، آپ کرتے رہے، یہ بڑا اچھا لگتا ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ ہے سارے سپر مین بیسڈ، ہر مذہب میں، ہر عقیدے. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی متاثر ہونے والوں کی تعداد میجورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ پانی پر چلتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اندھے کو، کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے. فینٹاسٹک بات ہے، فینٹاسٹک. اور امپریس ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. انسان میں یہ عقیدہ رہتا ہے. ہمارے یہاں ذرا اس کا فقدان رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کو زندہ نہیں کیا، کبھی کیا؟ نہیں کیا. اندھے کو ٹھیک کیا؟ نہیں کیا نا. بس. لیکن آپ کہیں گے 1,00,000 معجزے، وہ ایک الگ گروپ ہے بھائی، ادب کے ساتھ ہوگا، کیے ہوں گے. میں تو اپنی ناقص شکل کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملا. قرآن شریف میں ایسا نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ دیکھو ہم پہلے معجزے دکھا چکے ہیں اور اب ہم کوئی معجزہ دکھانے کے موڈ میں نہیں. تو تم دیکھتے ہو معجزہ ہمارے نبی دکھاتے ہیں، تم کہتے ہو جادوگری ہے. تو اب ہم کوئی معجزہ دکھانے کے موڈ میں نہیں. ماننا ہے آپ مان لیں، نہیں ماننا بھائی تمہارا فیصلہ میں کر دوں. ماننا ہے ایمان لے آؤ غیب پر، ولنگلی ماننا ہے، بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی ہیلے کے، بغیر کسی وسیلے کے، بلال حبشی بن کے دکھا دو، کامیاب ہو جاؤ. بے شک وہ صحرا کا ہو، بے شک وہ حبشہ کا ہو، بے شک وہ سیاہ ہو، بے شک سلمان فارسی ہو، یہاں سے جائے ایمان کے دولت لے لے، کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن ہم وہ کریت کے نکالتے ہیں کہ نہیں ساڑھے بھی تو ہونا چاہیے نا جی، کچھ تو آئے گا. تو حضور سیدنا مولا علی کے اوپر تان ٹوٹی پھر یار لوگوں کی زیادہ. میں نے کہا ایک کھپے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ دروازہ کھیڑ کر پھینک دیا، مرب کو اٹھا کر پھینک دیا، کیا ہوگا. لیکن یہ وہی کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں جب دوسروں کے قصے سنتے ہیں نا. تو پھر یہاں بیربل اور ملا دو پیازا ٹائپ کے پیدا ہو گئے اکبر کے دور میں، اور انہوں نے پھر یہ ساری چیزیں لکھی تواتر کے ساتھ. ایران کو بڑا ٹائم ملا، کہانیاں لکھی انہوں نے بہت ساری اور فینٹاسٹک لکھی، اور ایسا ریئل رنگ بھرا اس میں کہ بندہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، کہتا ہے مزے آ گئے. اب حضرت امیر حمزہ کا ایک کیریکٹر آ گیا.
وہ 1,00,000 کی فوج سے لڑ رہے ہیں. ادھر جناب علی وہ ارجن چلا رہا ہے تیر، ٹھک وہ پوری فوج پہ گر رہا ہے. وہ پورا وہ راہٹ نہیں ہوتا وہ کارٹ جس کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں گھوڑے والا، وہ کارٹ اٹھایا، اسلحہ ختم ہو گیا، کارٹ اٹھایا، گھمایا، یہ پھینکا فوج کے اوپر کھوتے سمیت، ہو گئی فوج. ادھر حضرت امیر حمزہ کا ایک کریکٹر ڈیولپ ہو گیا، یہ بھی ایسے ہی تھے. ہاتھی کو سونڈ سے پکڑا، اونڈا کیا، گھمایا، وہ پھینکا، جنات کی فوج گئی، 1,00,000 جن فارغ. لوگوں نے کہا مزہ آ گیا بھائی، کمال ہو گیا یار، صحیح مقابلہ ہو رہا ہے، زبردست. بات اتنی فینٹاسٹک باتیں ہیں، چسخوری باتیں ہیں، مزیدار ہے، بڑا مزہ آتا ہے. بہرحال دین سے اس کا لینا دینا ہے. دین سے لینا دینا کس لیے نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی یہ باتیں مان لو تو ایمان ہے، یہ باتیں چھوڑ دو بے ایمان ہو جاؤ گے. یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں. آپ ماننا چاہتے ہیں بسم اللہ مان لیں، میں بھی مان لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، آج ہی مان لیتا ہوں، بعد میں جو منوانا لوگوں نے ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ اسلامی جھگڑا نہیں ہے، اسلامی اصول نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی فینٹاسٹک پرسنالٹیز لے کر آئیں اور مقابلہ کریں غیر مسلموں کا اس کی بیس پر، تب آپ داخل اسلام میں، ورنہ آپ کفر پہ چلے جائیں گے. ایسی کوئی اسلام بڑے سیدھا سادہ کام ہے، فرما برداری. اب جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ امن پہ حقدار کون ہے زیادہ، اب امن جو ہے نا وہ مسلم کی بات ہو رہی ہے، مسلمان ہونے کی. پرامن ہے جی، اسلام سے مراد یہی ہے، پرامن، فرما بردار. قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور مخلوق کو تنگ نہیں کرنا ہے، دیٹ از آل. ختم بات، ختم بات. دوسرا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. یہ 3 چیزیں ہیں، ورڈ اوور جس مذہب میں جائیں گے یہ آپ کو مل جائے گا کہ جی اللہ کی ذات ایک ہے، قیامت آئے گی، یعنی حساب ہوگا، جو آپ کریں گے اس کا حساب آپ کو دینا ہے، یہ باقاعدہ اس کا آڈٹ ضرور ہوگا. اور آپ کسی مخلوق کو تنگ نہیں کر سکتے، انسان کیا، حیوان کیا، پرندہ کیا، چرندہ کیا، کیڑا کیا، مکوڑا کیا. آپ کسی کو اگر تنگ کریں گے تو بس سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کیا ہے، چھوٹے بڑے درجے میں جیسے بھی. بس سیدھا سا ایک فارمولہ ہے، آپ اس پہ قائم ہو جائیں. حضور پاک نے بھی یہی بتایا، آپ ایسا ہی کریں. یہودیوں کو کہا اپنی کتاب اٹھا کر پڑھو، عیسائیوں کو کہا اپنی کتاب اٹھا کر پڑھو، قرآن شریف میں بھی ایسے ہی ختم ہو گئی بات. مسلمانوں کو کہا بھائی قرآن شریف پر یہ پڑھنا پڑے گا، تمہارے لیے یہی کتاب ہے، تم اب توریت انجیل اٹھا کے مت پڑھنے لگنا، ان کی کتاب ہے، وہ اس سے وہ ہدایت لیں گے. تم کوشش کرو گے، تم نہیں لے سکتے، تم اس میں نقطے نکالو گے، تم اس میں اعتراض کرو گے. اب حرم کی حدود جب مقرر ہوئی نا مدینہ شریف کی، حرم مدینہ اور کچھ فتوحات ہوئی بعد میں، تو آپ نے یہودیوں کے وہ خاص طور پہ لیڈر سے جن کے ساتھ جنگ ہوئی، کچھ زمینیں قابض ہو گئے، فتوحات کے علاقے میں آ گئی، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس پہ. یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اب یہاں ہے مسلمانوں کی میجورٹی، یہ تمہیں تنگ کریں گے، تم جب اپنے طریقے سے عبادت کرو گے نا تمہیں تنگ کریں گے. سارے ایک جیسے عقیدے کے نہیں ہے، تم تنگ ہو گئے یہاں پریشان، تو بہتر ہے تم اپنی آبادی الگ کر لو، بہتر ہے تم اپنے عقیدے سے کام کرو. لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمارے یہاں بہت سارے شرارتی بھی ہوں گے جو کہ تنگ کریں گے، تمہاری مذہبی رسومات کو ڈسٹرب کریں گے. عیسائیوں کو بھی کہا، مشرکوں کہ بھائی بہتر یہ ہے، آپ اگر عقیدہ تو چھوڑنا نہیں ہے، آپ اپنی آبادی ادھر سائڈ پہ لگا لیں، یہاں خیمہ بنا لیں، اپنا قبیلہ آباد کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں لگے رہو گے تو پھر کلیش آئے دن، رولا رپا آگے پیچھے. اب مسلمان 90% ہو چکے یا 95%، تم 5% ہو، تمہیں مار لگنے کا خطرہ ہے، تو بہتر ہے آپ سائڈ پر. بس سیدھا سا اتنا ہوا، اتنا سا ہو گیا کام. اور وہ بڑا اصولی کام تھا، طریقے کی بات تھی. جناب آپ اپنے پیچ وزا کریں، اپنے حساب سے کریں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو بس امرنا ہو صدق، بات ختم ہو. جب بھی آپ دین ایمان کی بات کریں گے تو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، بار بار یاد رکھنا چاہیے. فینٹیسیز، فینٹاسٹک لوگ، سپر نیچرل، سپر مین کا کانسیپٹ، یہ جب آپ کے دماغ سے نکل جائے گا تو آپ کا دین آسان ہو جائے گا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ کانسیپٹ اب ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. اب وہ آج بھی مجھے نا کسی وہ خاتون ہے، ان کو کسی نے پیغام بھجوایا کہ جی کوئی ایسے پیر صاحب تلاش کر کے دو جو ایک نمبر ہوں، ایک نمبر، اور کام کرتے ہوں، جو کام بتاؤ وہ کام کر کے دیں.
مطلب وہ ماورائی قسم کی کوئی مخلوق کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی وہ جو آپ نے کبھی کوئی کام کرایا ہے، آپ نے کبھی کوئی کام، اب وہ مذکورہ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم تو کسی کام سے نہیں جاتے، ہم تو ایسے ہی جاتے. تو فینٹاسٹک لوگوں کی تلاش جاری ہے. لوگ چاہتے ہیں ماورائی آدمی ہو جو کہ ہمارا الٹا سیدھا کام جو ہے وہ چٹکیوں میں کر دے، راتوں رات امیر کر دے، پسند کی شادی کروا دے، طلاق کروا دے، تو الٹے سیدھے ہمارے بانڈ نکلوا دے. یہ بچگانہ اور جاہلانہ فطری سوچیں انسان میں آج بھی ہے، اور اس کے لیے اس کو ایک سپر مین چاہیے، ایک پیرا نارمل ایکٹیویٹی چاہیے ہے جی. ماورائی قسم کے لوگ، ہوائی قسم کے لوگ جن کے پاس جنات ہیں، یہ کانسیپٹ انسان سے نہیں نکلتا، اور انسان اس میں اٹا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، پھنسا رہتا ہے. دین اس کی ضد ہے، ہرگز دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کو اپنے دو ہاتھوں سے ہی کام کرنا ہوگا. آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ جی آپ نیک آدمی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. یہ بالکل غلط فارمولہ ہے، بالکل غلط فارمولہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں ہے نیک ہونے کی کہ جی اس کی زبان سے نکلے اور وہ زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا ہو جائے، سیف الزبان اور مقبول درگاہ وہی ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں. بندگانے خدا تو دعاؤں سے ویسے ہی بھاگتے ہیں، خواہشوں سے ایسے ہی بھاگتے ہیں. وہ تو ایسی دعا مانگتے نہیں جو خواہش پر مبنی ہو، خواہش بیسڈ ہو. آپ جب بھی کوئی دعا قبول کروائیں گے یا آپ جب بھی کوئی خیر کا کام کریں گے، اس میں شر کا پہلو نکل آئے گا، شر کا پہلو نکل آئے گا، اور آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ جی میں نے تو اچھا کیا تھا، رزلٹ برا آ گیا. یہ کامن سینس بات ہے. تو آپ اس کو، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی زوم میں، کسی فخر میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی میں کوئی روحانی باطنی ہستی ہوں اور مجھ پہ روحانی باطنی علوم کھل گئے. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. قرآن شریف میں یہ بھی شرط نہیں رکھی کہ لے کو ایمان والو تم ایسے کام کرو کہ تم پہ روحانی باطنی علوم کھل جائیں ورنہ تم اسلام میں داخل نہیں ہوگے. ایسی کوئی بات نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جی سیدھے سیدھے ہو جاؤ، کمزور ہو تو کمزور بن جاؤ، طاقتور کیا ہے تو طاقتور ہو جاؤ، اللہ کے حضور جھک جاؤ، سیدھا کام کرو، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا. یہ یاد رکھو ہر کام کرتے ہوئے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے. دیٹ از آل. کوئی سپر مین بننے کی ضرورت نہیں ہے. سپر مین آپ ہیں ہی. آپ نے سپر مین دیکھی ہے فلمیں، سپر مین کی فلمیں دیکھی، پھر سپر مین آئی تو وہ جناب علی بیٹ مین آ گئی، پھر وہ اسپائڈر مین آ گئی، پھر بایونک وومن آ گئی. اب یہ تو لامتناہی سلسلہ، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ آتا رہے گا، ایک کے بعد ایک آئے گا. میں نے عرض کی نا کہ پہلے زوز تھا، پھر ہرکولیس تھا، پھر یہ تھا، پھر وہ تھا، پھر وہ مذہبی شخصیات ماورائی ہو گئی، ہوا میں اڑنے والے ڈھیر سارے. کہاں اڑ رہا ہے جی. یہاں ان کے پاس ہنومان جی تھے جو لے کر اڑا لیتے تھے، ایسے دریا پار کرا لیتے تھے. ادھر راون بھی اڑتا تھا، وہ بھی بہت کمال آدمی تھا، وہ پوجا پاٹ کرتا تھا، کمال آدمی تھا. تو بھائی ماورائیت تو دونوں طرف ہے، ماورائیت تو دونوں ہے جی. اب صرف آپ نے دیکھنا کہ طاقت کس کے پاس ہے، جس کی طاقت زیادہ ہے وہاں گھس جائے. اصول تو یہی کہتے ہیں. تو بھائی اس جھگڑے کا فائدہ نہیں ہے. اور ان دنوں کو آج بھی ایسی بات کر رہا ہوں کہ یہ آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی ایسے، آج بھی بتوں کی پوجا ہے، آج بھی خواہشات کی پوجا ہے، آج بھی سپر مین کی تلاش ہے. اور سپر مین سے مراد کہ جی کوئی علم و فضل والا آدمی آ جائے، کوئی عالم فاضل بہت ہی نقطے والی بات کرے، کوئی جناب نیا چھوٹا سا کوئی ٹاپک لے آئے. پتہ نہیں کیوں چھوٹے ٹاپک چاہیے، کیوں ماورائی کام چاہیے، کیوں الوہی کام چاہیے. ہمارے حضور بابا جی نے اکثر ارشاد فرمایا، اور آپ کو یاد ہوگا، اور یہ حضرت پیران پیر نے بھی اور حضرت جنید بغدادی نے، یہ بڑے جتنے لوگ تھے نا وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ دیکھو نہ کبھی خدا بننا اور نہ کبھی رسول بننا. انسان کا بچہ بنے گا نا تو بندہ ہو، بندے بنے رہے. مجھے تو بڑی اچھی طرح بات یاد ہے. رسول بننے سے مراد یہی ہے کہ آپ لوگوں میں رشد و ہدایت پھیلانے کی کوئی وہ نہ ہو کہ جی آپ شمع روشن کرتے رہیں گے، نیا مذہب لے آئیں گے اٹھا کر، آپ رسول اللہ ہو گئے. ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس خیال کو مان کو نکال دیں دماغ سے، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا، آپ ہیں ہی نہیں. اور آپ جب لوگوں کے بیچ فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ بنے ہوتے ہیں براہ راست کہ میں ہی معبود ہوں، فلانا جنتی، فلانا جہنمی، فلانا اچھا، فلانا برا، فلانا نیک، فلانا بد.
یہ جب فیصلے آپ کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ بنے. یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں خود, یہ میں نے آپ نے کرنے نہیں. آپ کہیں گے وہ معاشرے جو برائی پھیل گئی تو فلانا ہو گیا, بسم اللہ آپ لگے رہے. میں آپ کب کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں, میں تو آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ ایسا ہے. مانتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو بہت اچھا کر رہے ہیں, لگے رہے منا بھائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں رزلٹ کیا آتا ہے. رزلٹ آئے ہیں نا, بہت سارے رزلٹ آئے تو اچھے آ رہے ہیں, پتہ نہیں اچھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے لگے رہے آپ اپنے کام. گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کتاب پڑھیں گے اللہ کی تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی, حدیث دیکھیں گے, حضور پاک کی سنت دیکھیں گے, آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ اس کے علاوہ آگے چھلانگ مارنے کی ضرورت ہے ہی کوئی وجہ نہیں, ایسا ہوگا نہیں. تو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جمپیں مار کے انسانیت کے دائرے سے نکلیں اور سپر مین بننے کی کوشش کریں, یا سپر مین کا انتظار میں بیٹھ جائیں کہ کوئی سپر مین آئے گا سب ایک کلک کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. اور جیسے عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا نا, اور وہ ان کی تقریروں میں بھی ایسی تھا, اور ان کو ماننے والے بھی ہم بھی ایسے ہی تھے کہ آئے گا جادو کی چھڑی گھمائے گا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, ایسی تیسی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایسا ہوا نہیں, نہ ہوگا, ایسے ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا. بڑا محنت, بہت محنت کرنی پڑے گی پھر ٹھیک ہوگا. پیچھے گند پھیلا ہوا ڈھیر سارا, 70 سال 75 سال کا گند ہے, ایسے ٹھیک ہوگا بڑا مشکل ہے. وہ خاصا لمبا کام ہے, کریں آپ ٹھیک ہے, لیکن اس کا برا امپیکٹ بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے امید باندھ لیتے ہیں اور وہ امید پوری نہیں ہوتی تو آپ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, ایسی تیسی گر جاتی ہے, آپ کے عقیدے کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے اور آپ بہت پریشان ہوتے ہیں, اور پھر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, پھر آپ ریزسٹ کرتے ہیں, وہ بھی انفیئر مینز میں, وہ بھی غلط طریقے سے, جو کہ کرنے نہیں چاہیے. تو ایسا عقیدہ اگانے کی, بنانے کی, ایسی عمارت بنانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی بنیاد نہ ہو. جب بنیاد نہیں ہے تو آپ کی عمارت کھڑی کریں, آرام سے گرنی ہے. تو بہرحال بار بار اس سبق کا مقصد یہی ہے کہ اس کی ضرورت رہتی ہے روز روز. ایسے مسئلے آ جائیں گے روز کہ آپ کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا, دوبارہ معاملہ سیدھا کرنا پڑے گا. تو اپنے اپنے سوچ کی بات ہے, مراقبہ کریں, مجاہدہ کریں, عبادت کریں, ریاضت کریں, درود سلام پڑھیں, سب کچھ کریں, اپنی مرضی کی عبادت کریں, اپنے اللہ کو راضی کریں. بس کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. جب کام کاروبار کی بات آئے تو کام کاروبار کریں, محنت مزدوری کریں, کام کاروبار کریں, نفع نقصان ذہن میں رکھیں. آپ کہیں گے میں نے حصار کر دیا تھا پھر بھی نقصان ہو گیا. اب ایسا نہیں, ایسا میں نے حصار کر دیا تھا پھر بھی گاڑی کو بریک نہیں لگی. وہ بریک تو آپ نے ٹھیک کروانی تھی نا میکینک سے, گاڑی تو چلا رہے, تو وہ زیادہ ضروری کام ہے. گاڑی چلانا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بریک لگانا سیکھنا تھا. بریک نہیں لگائی بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ کام آپ کو سیکھنے ہیں, یہ کوئی چوتھے سپارے کی 5ویں آیت سے نہیں ملے گا. مت ڈھونڈیں, ضرورت نہیں. جائیں میکینک کے پاس, بریک وائر ڈلوا لیں, اس کو پیڈ شیڈ ٹھیک کرا لیں, ربڑیں ٹھیک کرا لیں, بریک لگ جائے گی. جو طریقہ ہے آج کے دور میں, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میرا کامل عقیدہ ہے کہ وہ بھی ہیلمٹ کی بات کریں گے کہ بھائی سیفٹی میجرز لیا کرو, ہیلمٹ پہن کے جاؤ, کدھر جا رہے ہو ہیلمٹ پہنو, سیٹ بیلٹ لگاؤ. کیونکہ آپ کی سنت سے مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے, آپ بہت ہی عام فہم اور بہت مضبوط بات کرتے تھے. یہ دستاریں, کپڑے, چادریں سروں پر باندھنا, منہ کو لپیٹنا, یہ سفر میں ضروری تھا, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. صحرا ہے, 40 45 50 ڈگری چل رہا ہے, تو کپڑے لپیٹ کر ہی آپ خود کو بچائیں گے. ایون گھوڑوں کے اوپر کپڑے لپیٹے جاتے تھے کہ جی گھوڑے کے اوپر بھی طوفان کا ریت کے اس کا اثر نہ ہو, گرمی کا. کامن سینس کی بات ہے, ایسے ہی. تو آپ اس کو کفر اور اسلام کے جھگڑے کو نہ بنائیں. یہ چادروں کا لپیٹنا اور بہت بڑے بڑے پگڑ جو ہے, یہ مینلی تو وہی کام تھا. پھر عربوں کا کلچر تھا, عربوں کا کلچر تھا, وہ دستار باندھتے تھے, سر کو ڈھانپتے تھے, دستاریں باندھتے تھے. پٹھانوں کا بھی کلچر ہے, عربوں کا بھی کلچر ہے. لیکن اب اس کا آپ کہیں گے جی اس کے بغیر اسلام نہیں آئے گا, تو وہ آپ کی اپنی سوچ ہے. اگر ایسا ہوتا کہ جی اسلام اس کے بغیر خطرے میں پڑ جائے گا تو اس کا ذکر قرآن شریف میں آ جاتا. ایمان والو دستار باندھو, ایمان والو 7 گز کا کپڑا, ایمان والو 21 گز کا کپڑا, ضروری ہے. نہیں باندھو گے تم اسلام میں داخل نہیں. اب ایسا آیا نہیں ہے تو آپ اس کو جھگڑا بھی نہ بنائیں, معذرت کے ساتھ مہربانی کر دیں, مت کریں. کوئی باندھ رہا ہے بہت ٹھیک کرا, جو نہیں باندھ رہا اس کو
کریں کہ جی یہ سنت ہے بس سنت تک رکھے بس ٹھیک ہے، باندھ لیں تو بہت اچھا ہے، باندھ لینا چاہیے. ہم بھی باندھتے ہیں، جب موقع آتا ہے ہم باندھ لیتے، دستار پہن لیتے، بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ رات کو دستار پہن کے سو رہے ہیں تو ایک ایب نارمل سی حرکت ہے، اس وقت ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا کامن سینس رکھے ساتھ. بہرحال اپنا اپنا طریقہ ہے. مان لے آدمی تو ٹھیک ہے، وہ اس کا ہے فبیہا ہے جی، اور نہیں مانتا تو بھی کیا فرق پڑ جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسا نہیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوبارہ سناتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں پہلے ڈسکس کر لی، تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میرا خیال ہے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی مثال